السلام علیکم دوستوں، اردو اسٹڈی چینل پر آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد عرفان آج پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جنس کے بارے میں پڑھیں گے۔ جنس کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے۔ جنس کو ہندی میں لنگ اور انگریزی میں اسے جینڈر کا نام دیا جاتا ہے۔ لنگ کا شابدک ارتھ یعنی لغوی معنی اور اصلی معنی پرتیک، نشان، چنھ ہوتا ہے یا سنگیاؤں کے جس روپ سے اس کی پروش یا استری جاتی کا بودھ ہوتا ہے اسے لنگ کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے جنس ہوتا ہے۔ جنس جو ہے، جنس کے معنی ہوتا ہے قسم، پرکار۔ جنس کھانے پینے کی چیزوں کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے اناج، غلہ، گیہوں، الگ الگ اناج کی جو قسمیں ہیں ان سب کو بھی جنس کہا جاتا ہے، چونکہ ان سب کی اپنی اپنی الگ پہچان ہے۔ لیکن یہاں جنس کے معنی ہیں نر اور مادہ، دونوں کی الگ الگ پہچان کو جنس کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم لوازم اسم کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ لوازم اسم 3 ہیں۔ نمبر 1 تعداد، دوسرا ہے جنس اور تیسرا ہے حالت۔ کسی بھی اسم کے لیے یہ تینوں چیزیں لازمی ہیں یعنی ضروری ہیں۔ اب ایک مثال کے ذریعے سے آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں زید نے کتاب پڑھی۔ اس مثال میں دیکھیے 2 اسم ہیں، زید اور کتاب۔ ان دونوں میں لوازم اسم موجود ہیں جو کل آپ کو پڑھائے گئے تھے۔ لوازم اسم 3 ہیں، تعداد، جنس اور حالت۔ اب یہاں پر سب سے پہلے تعداد کو دیکھ لیجئے۔ زید جو ہے یہ تعداد کے لحاظ سے کیا ہے؟ سنکھیا کے لحاظ سے کیا ہے؟ 1 ہے یا 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں؟ تو یہ سنکھیا کے لحاظ سے 1 ہے۔ دوسرا جنس کے لحاظ سے کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یعنی پلنگ ہے یا استری لنگ ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ مذکر ہے یعنی پلنگ ہے۔ تیسری حالت کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ زید یہاں اس جملے میں جو اسم ہے یہ کس حالت میں ہے؟ یہ یہاں پر کسی کام کو کرنے والا ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہاں پر حالت فاعلی میں ہے۔ اس کے بعد کتاب جو ہے یہ کیا ہے؟ کتاب بھی اسم ہے، کتاب ایک وچن ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ تعداد کے لحاظ سے واحد ہوگی۔ جنس کے لحاظ سے کتاب کیا ہے؟ مؤنث ہے یعنی استری لنگ ہے۔ اور حالت کے لحاظ سے کیا ہے؟ حالت کے لحاظ سے یہ مفعول ہے، چونکہ یہاں پڑھنے کا اثر کس پر ہو رہا ہے؟ کتاب پر ہو رہا ہے، تو یہ کتاب یہاں پر حالت مفعولی میں ہے، یعنی کتاب یہاں پر کرم ہے۔ جب کرم ہوتا ہے تو وہ حالت مفعولی میں ہوتی ہے۔ تو اب ہم جنس کے بارے میں پڑھیں گے۔ جنس کیا ہے؟ جنس کہتے ہیں نر اور مادہ کی پہچان کو، یعنی پلنگ اور استری لنگ کی جو پہچان ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنس کہا جائے گا۔ اسم یعنی جو سنکھیا ہوتا ہے یا تو مذکر ہوتا ہے یعنی نر ہوگا، یا مؤنث یعنی مادہ ہوگا، یا یوں سمجھ لیجئے یا تو پلنگ ہوگا یا استری لنگ ہوگا۔ اسم کی اسی خصوصیت کو یعنی مذکر اور مؤنث، دیکھیے مذکر کہتے ہیں میل کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے جس سے پروش جاتی کا بودھ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مذکر کہا جاتا ہے۔ اور جس سے استری جاتی کا بودھ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ استری لنگ کہا جاتا ہے۔ اسم کی اسی خصوصیت یعنی اسی وشیشتا کو جنس کہا جاتا ہے، یعنی مذکر اور مؤنث 2 نام آپ یاد رکھیے، مذکر اور مؤنث۔ مذکر کہتے ہیں پروش کے لیے استعمال ہونے والی چیزوں کو، اور مؤنث کہتے ہیں استری کے لیے استعمال ہونے والی چیزوں کو یا ناموں کو۔ اسی کو تذکیر و تانیث بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے مذکر اور مؤنث کو تذکیر و تانیث بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم تذکیر و تانیث ہی پڑھیں گے۔ تذکیر اور تانیث، مذکر اور مؤنث میں آپ کنفیوز مت ہوں۔ تذکیر کو مذکر کہا جاتا ہے اور تانیث کو مؤنث کہا جاتا ہے۔ اردو زبان میں 2 ہی جنس ہیں۔ اردو زبان میں کتنی جنسیں ہیں؟ 2 ہی جنس ہیں یعنی 2 ہی لنگ ہیں۔ جس طرح دیگر زبانوں میں نیوٹرل جینڈر ہوتا ہے، اردو میں ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے جنس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ جنس جو ہے یعنی مذکر مؤنث کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جنس حقیقی اور دوسرا جنس غیر حقیقی۔ جنس آپ سمجھ لینا، جنس کہتے ہیں لنگ کو۔ جاندار اسم کی تذکیر و تانیث، یعنی جاندار جو اسم ہوتے ہیں ان کی جو تذکیر و تانیث ہوگی، یعنی پلنگ اور جو استری لنگ جو ہوگا۔ تذکیر و تانیث کس کو کہتے ہیں؟ تذکیر کہتے ہیں جس سے پروش جاتی کا بودھ ہوتا ہو، اور تانیث کہتے ہیں جس سے استری جاتی کا بودھ ہوتا ہو۔ تو جاندار اسم کی تذکیر و تانیث کو جنس حقیقی کہتے ہیں، یعنی جنس اصلی جنس ہوتی ہے وہ، یا جن جاندار نر کے مقابلے میں اس کی مادہ ہو اور مادہ کے مقابلے میں اس کا نر ہو
اسے تذکیر و تانیث حقیقی کہا جاتا ہے۔ جیسے گھوڑا مذکر ہے، اس کی مادہ کیا ہوگی؟ گھوڑی، تو یہ کیا ہوں گے؟ جنس حقیقی ہوں گے۔ گائے بیل دونوں کا جوڑا موجود ہے، تو یوں بھی سمجھ سکتے ہو آپ جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنس حقیقی کہا جاتا ہے۔ مرد عورت، شیر مذکر ہے، شیرنی مؤنث ہے، شوہر مذکر ہے، بیوی مؤنث ہے، بکرا مذکر ہے، بکری مؤنث ہے۔ تو جنس حقیقی کا مطلب یہ ہوا ایسے اسم جو جاندار ہوں اور جن کے نر کے مقابلے میں مادہ اور مادہ کے مقابلے میں نر ہوں۔ تو یہ تذکیر و تانیث حقیقی کی تعریف ہو گئی۔ تذکیر و تانیث غیر حقیقی، جو اسم بے جان ہوں ان کی تذکیر و تانیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ غیر حقیقی کہا جاتا ہے۔ تو ایک ہو گیا جنس حقیقی اور ایک ہوتا ہے جنس غیر حقیقی۔ حقیقی جنس وہ کہلاتی ہیں جو جاندار ہوتی ہیں، اور غیر حقیقی وہ کہلاتی ہیں جو جاندار نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے جاندار اسم کی تذکیر و تانیث بنانے کے قاعدے۔ دیکھیے جاندار اسم کی تذکیر و تانیث بنانے کے قاعدے جو مذکر اور مؤنث ہیں، مذکر سے مؤنث بنایا جاتا ہے، مؤنث سے مذکر بنایا جاتا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے دنیا میں پیدا ہونے والا مذکر ہے، تو مذکر سے کیا بنائے جاتے ہیں؟ مؤنث بنائے جاتے ہیں، یعنی پلنگ سے استری لنگ بنائے جاتے ہیں۔ تو ان کا طریقہ بنانے کا کیا ہے؟ اب دیکھیے اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مذکر لفظ کے آخر میں کچھ علامت بڑھا کر یا کوئی حرف بڑھا کر یا کوئی علامت بڑھا کر کیا بنا لیتے ہیں؟ مذکر سے مؤنث بنا لیتے ہیں۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ ہر دو مختلف۔ ہر دو مختلف کا مطلب یہ ہے یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ یعنی الگ الگ لفظ موجود ہیں۔ مختلف علامات، دوسرا کیا ہے؟ مختلف علامات کے ساتھ مذکر سے مؤنث بنائے جائیں۔ تو پہلا سمجھتے ہیں ہم، ہر دو مختلف میں کیا ہوتا ہے؟ مذکر کے لیے الگ لفظ استعمال ہے اور مؤنث کے لیے الگ لفظ استعمال، جیسے ابا سے اماں، خان سے خانم، شوہر سے بیوی، غلام سے لونڈی، فرزند سے دختر، نواب سے بیگم، خصم سے جورو، خواجہ سے خاتون، پدر سے مادر، سسر سے ساس، مرد سے عورت۔ یہ تمام ایسے الفاظ ہیں جن میں مذکر کے لیے الگ لفظ استعمال ہے اور مؤنث کے لیے الگ لفظ استعمال ہے۔ اگلا ہے درج ذیل کو مختلف علامات کے ساتھ مذکر سے مؤنث بنایا جاتا ہے۔ یہ جو قاعدے شروع ہوں گے ان میں کیا ہے؟ مذکر مؤنث کے لیے الگ لفظ استعمال نہیں ہوتے، بلکہ مذکر کے آخر میں کوئی حرف یا کوئی لفظ یا کوئی علامت بڑھا کر مؤنث بنا لیے جاتے ہیں۔ جیسے قاعدہ نمبر 1 بہت آسان ہے بالکل یہ، اور ہم سب جانتے ہیں، ہمیں صرف ان کے قواعد کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، مذکر اسم کے آخر میں اگر ہا اور الف ہے، مذکر کوئی اسم ہے اور اس کے آخر میں الف یا ہا ہے، تو کیا کرتے ہیں مؤنث بنانے کے لیے؟ تو مؤنث بنانے کے لیے آخر میں آخری حرف الف یا ہا کو یا معروف سے بدل دیتے ہیں۔ بہت آسان سی بات ہے، الف اور ہا کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ یا سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے لڑکا کے آخر میں الف ہے تو لڑکا سے کیا بن جائے گا؟ یہ یا معروف میں جب بدل دیں گے ان کو تو لڑکی بن جائے گا۔ اندھا سے اندھی، گھوڑا سے گھوڑی، بیٹا سے بیٹی، دادا سے دادی، شہزادہ سے شہزادی۔ دوسرا قاعدہ، چند مذکر اسموں کے آخر میں یا معروف بڑھا کر بڑھا کر مؤنث بناتے ہیں۔ جیسے پٹھان سے پٹھانی، ہرن سے ہرنی، کبوتر سے کبوتری، تیتر سے تیتری۔ بہت آسان ہے۔ اگلا قاعدہ ہے، مذکر کا آخری حرف الف ہو تو اس سے پہلے یا معروف بڑھا دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ مذکر اسم کے آخر میں الف ہوتا ہے تو اس سے الف سے پہلے کیا بڑھا دیتے ہیں؟ یا بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے چوہا سے پھر کیا بن جائے گا؟ چوہیا، چڑا سے چڑیا۔ اگلا قاعدہ ہے، مذکر اسم کے آخری حرف کو نون سے بدل کر یا آخری حرف کے آگے نون بڑھا کر مؤنث بناتے ہیں۔ جیسے دھوبی سے دھوبن، ناگ سے ناگن، درزی سے درزن، گوالا سے گوالن، چمار سے چمارن، میراثی سے میراسن، دلہا سے دلہن، حاجی سے حجن۔ یہ پچھلے امتحان میں پوچھا گیا ہے۔ حاجی سے حجن، حاجی کی تانیث، سوال کیا تھا؟ حاجی کی تانیث کیا ہوگی؟ تو اس میں کیا ہوگا؟ حجن، اور جوگی سے جوگن۔ اگلا قاعدہ ہے، چند مذکر اسم ایسے ہیں جن کے آخر میں نی یا انی لگا دینے سے مؤنث بن جاتا ہے۔ جیسے اونٹ سے اونٹنی، سید سے سیدانی، شیر سے شیرنی،
मेहतर से मेहतरानी, डॉक्टर से डॉक्टरनी, उस्ताद से उस्तानी, ये भी एक दफ़ा पूछा जा चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देवर से देवरानी, फ़कीर से फ़कीरनी। अगला कायदा है अरबी ज़ुबान के मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में, अरबी ज़ुबान के मुज़क्कर अल्फाज जो होते हैं उनके आखिर में हा बढ़ाकर मुअन्नस बनाते हैं। जैसे वालिद से वालिदा, यहाँ वालिदा लिखना था, हा लगाना है यहाँ पर वालिदा। मोहतरम से मोहतरमा, मुकर्रम से मुकर्रमा, मुअल्लिम से मुअल्लिमा, बहुत इम्पोर्टेंट है। मुअल्लिम पढ़ाने वाले शिक्षक को कहा जाता है और मुअल्लिमा शिक्षिका को कहा जाता है। वारिस वारिसा, नाजिम नाजिमा, नाजिम कहा जाता है मैनेजर को, प्रबंधक को, और नाजिमा फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। अगला कायदा है बाज़ जानवर खाह वो नर हों या मादा, वो मुज़क्कर हों या मुअन्नस, मुज़क्कर ही इस्तेमाल होते हैं। वो चाहे मुज़क्कर हों या मुअन्नस, उनके लिए मुज़क्कर का लफ्ज़ ही इस्तेमाल होता है। जैसे कौवा, ये मुज़क्कर भी है और मुअन्नस भी है। गिद्ध, चीता, कछुआ, भेड़िया, जुगनू, अज़दहा, ये इस जैसा आएगा। अज़दहा, खटमल, चमगादड़, खरगोश, बाज़, झींगर, सारस, बगला, हुदहुद, ये तमाम जो अल्फाज लिखे हैं कि मुज़क्कर के लिए भी यही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल यही होते हैं। जैसा आप, अब ऐसा नहीं है कि कौवा का आखिर में या बढ़ा दें या कुछ भी अपनी मर्ज़ी से बढ़ा दें, ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक जैसे इस्तेमाल होते हैं। बस इनका फ़र्क करने का तरीक़ा ये है, इनकी मादा के लिए कोई ख़ास लफ्ज़ नहीं है, इनकी मादा के लिए कोई ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे अस्मा यानी ऐसे इसमों की जब तानीस बतानी हो तो क्या करेंगे, तो ऐसे अस्मा की तानीस बनाते वक्त उनके शुरू में मादा लफ्ज़ बढ़ा देते हैं। जैसे मादा चीता, मादा अज़दहा। अगला कायदा, कुछ जानवर या परिंदे ऐसे होते हैं जो हमेशा मुअन्नस बोले जाते हैं। पहले वाले में क्या बताया था, वो हमेशा मुज़क्कर बोले जाते हैं, इसमें हमेशा मुअन्नस बोले जाते हैं। जैसे चील, मैना, फाख्ता, कुमरी, मकड़ी, गिलहरी, मक्खी, मछली, छिपकली, लोमड़ी वगैरह। चाहे ये मुअन्नस हो या मुज़क्कर, उनके लिए मुअन्नस लफ्ज़ ही यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे लोमड़ी है तो इसका मुज़क्कर हम लोमड़ा नहीं बना सकते, तो ये क्या बनेगा, लोमड़ी ही। मुज़क्कर के लिए भी लोमड़ी ही होगा और मुअन्नस के लिए भी लोमड़ी होगा। इनके नर के लिए कोई ख़ास लफ्ज़ नहीं है। ऐसे अस्मा की तज़कीर यानी ऐसे अस्मा का मुज़क्कर बताते वक्त, पुल्लिंग बताते वक्त उनके लिए शुरू में नर लफ्ज़ बढ़ा देते हैं। जैसे नर मकड़ी। यहाँ तक तो जो है तज़कीर व तानीस हकीकी के कवायद हो गए। अब जो है तज़कीर व तानीस गैर हकीकी के कवायद हैं, जिनसे गैर हकीकी की तज़कीर व तानीस बनाने के कायदे। अब देखिए, जिनसे गैर हकीकी की तज़कीर व तानीस को पढ़ेंगे। जिनसे गैर हकीकी वो होते हैं जो बेजान होते हैं। अब बेजान जो होते हैं इनमें मुज़क्कर मुअन्नस तो होते नहीं, लेकिन हमें ये पहचान करनी है कि जो चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं ये मुअन्नस होंगे या मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होंगे या मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होंगे। तो इनकी पहचान किस तरह होगी ये आपको समझना है। पहला कायदा, बेजान चीज़ों के नामों के आखिर में अलिफ या हा हो तो अक्सर मुज़क्कर होते हैं। बेजान कोई नाम हो और उसके आखिर में क्या हो, अलिफ या हा हो, तो वो आम तौर पर क्या होते हैं, मुज़क्कर होते हैं। ये 100% कायदा नहीं है और इसमें 100% आपको कोई मिलेगा भी नहीं। ये क्या है, तकरीबन 99% इस्तेमाल होते हैं, 1% कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो इस कायदे से बाहर हैं। बेजान चीज़ों के नामों के आखिर में अलिफ या हा हो तो अक्सर मुज़क्कर होते हैं। जैसे डब्बा, डब्बा आखिर में हा आया है तो ये क्या होगा, मुज़क्कर। घड़ा, आटा, लोटा, हुक्का, दरवाज़ा, पेशा, चश्मा, हफ्ता, पंखा, दरिया, परवाना, चेहरा, अफसाना, गुनाह, बंदा, ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर में अलिफ और हा आया है तो इनको क्या कहेंगे हम, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होंगे। तो ये अक्सर मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन चंद अस्मा, चंद इसम इस कायदे से मुस्तस्ना है, यानी इस कायदे से अलग हैं। मुस्तस्ना के माने क्या होता है, अलग हैं। कौन कौन से अलग हैं, अरबी के सह हरफी अल्फाज, यानी अरबी के 3 हरफी अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ होता है वो मुअन्नस होते हैं। जैसे क़ज़ा, फ़िज़ा, हया, ख़ता, दुआ वग़ैरह। जैसे हम कहते हैं मेरी दुआ कबूल हो गई, तो दुआ जो है अरबी का लफ्ज़ है, आखिर में क्या आया, अलिफ आया है, तो ये दुआ जो है ये मुअन्नस इस्तेमाल होंगी। अगला कायदा है खालिस संस्कृत के अल्फाज जो अलिफ पर ख़त्म होते हैं मुअन्नस होते हैं। जैसे पूजा, माता, गंगा, जमुना, माला वग़ैरह। अगला कायदा है ऐसे इस्म जिनके आखिर में या मारूफ हो, या मारूफ ये छोटी या उमूमन मुअन्नस होते हैं। जैसे टोपी, चांदी, लकड़ी, कोठी, घड़ी, रोटी, कश्ती, छुरी,
دری، سوئی، پیالی، ہلدی، سفیدی، یہ تمام الفاظ جو ہیں مؤنث ہوں گے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں یا ہوتی ہے پھر بھی وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں، جیسے گھی، موتی، دہی، پانی، ان کو مذکر بولا جاتا ہے۔ ان کو کیا بولا جاتا ہے؟ مذکر۔ گھی جو ہے، دہی جو ہے، ایک مرتبہ یہ ایک امتحان میں آ بھی چکا ہے، دہی مذکر ہے یا مؤنث۔ اگلا قاعدہ، جن الفاظ کے آخر میں تے اور ٹے ہوتے ہیں، جن الفاظ کے آخر میں تے اور ٹے ہوتے ہیں وہ اکثر مؤنث ہوتے ہیں، جیسے نعمت، دولت، چوکھٹ، بناوٹ، آہٹ، رحمت، عظمت، عزت، رخصت، حیات، کائنات، رفعت، موت، شربت، پنگھٹ، قامت وغیرہ۔ یہ تمام الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں تے اور ٹے آیا ہے۔ تے اور ٹے جن الفاظ کے آخر میں ہوتا ہے وہ عام طور پر کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے نعمت، اللہ کی نعمت بولتے ہیں ہم، اللہ کا نعمت نہیں بولتے، ٹھیک ہے۔ بناوٹ، رخصت، حیات، موت، اس کو موت آ گئی، تو شربت، عظمت، اللہ کی رحمت، تو یہ تمام الفاظ ایسے ہیں جن کو ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اگلا قاعدہ ہے، جن الفاظ کے آخر میں دان اور ستان ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں، جیسے ہندوستان، پاکستان، روشن دان، قلم دان، یہ تمام الفاظ مذکر ہوں گے۔ اگلا قاعدہ ہے، جس اسم کے آخر میں پن آتا ہے وہ ہمیشہ مذکر ہوتا ہے، جیسے بچپن، لڑک پن، ٹیڑھا پن، بانک پن، تو یہ تمام کیا ہوں گے؟ مذکر ہوں گے۔ اگلا قاعدہ، اکثر الفاظ جن کے آخر میں ہا ہو یہ ہائے حوض ہو وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے راہ، پناہ، جگہ، تنخواہ، درگاہ، توجہ، سوجھ بوجھ، راکھ وغیرہ۔ اگلا قاعدہ، ایسے الفاظ جن کے آخر میں یا ہو، جن کے آخر میں یا ہو عام طور پر وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے دنیا، گڑیا، پڑیا، کیمیا، چھالیا، یہ تمام الفاظ کیا ہوں گے؟ مؤنث۔ سبھی دنوں کے نام، اگلا قاعدہ کیا ہوگا؟ سبھی دنوں کے نام جمعرات کو چھوڑ کر مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ اگلا قاعدہ، مہینوں میں جنوری، فروری، مئی اور جولائی کو بطور مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، باقی سب مذکر ہوتے ہیں۔ اگلا قاعدہ، زبان، اردو، ہندی، عربی، فارسی، پنجابی، انگریزی، تامل، تیلگو وغیرہ تمام جو ہیں یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، یعنی زبانوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ اگلا قاعدہ ہے، دھاتوں اور جواہرات کے نام مذکر ہوتے ہیں، جیسے لوہا، تانبا، پیتل، سونا، لعل، ہیرا، یاقوت، لیکن چاندی ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ اگلا قاعدہ ہے، ستاروں اور سیاروں کے نام جیسے زمین، مشتری، زہرہ، ان سب کو چھوڑ کر سب مذکر ہیں۔ اگلا قاعدہ، تمام پہاڑوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں، اسی طرح تمام کتابوں کے نام مثلا انجیل، تورات، رامائن سب مؤنث بولے جاتے ہیں۔ اگلا قاعدہ، فارسی کے وہ الفاظ بھی مؤنث بولے جاتے ہیں جن کے آخر میں شے ہوتا ہے، جیسے کوشش، آرائش، زیبائش، آزمائش، بارش، پرورش، نمائش، گردش، یہ تمام الفاظ ایسے ہیں جو فارسی زبان کے ہیں اور ان کے آخر میں شے، بڑے شین کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگلا قاعدہ ہے، کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو مؤنث اور مذکر دونوں معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے اس نے میری عرض نہ سنی، مؤنث ہے، اس نے میری عرض نہ سنی، یعنی میری بات کو نہیں سنا، میری پرارتھنا کو نہیں سنا۔ اس کپڑے کا عرض کتنا ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر عرض مؤنث ہے اور یہاں پر مذکر ہے، عرض کپڑے کا جو عرض ہوتا ہے وہ کتنا ہے، یہاں مذکر ہے۔ ایسے گھڑیال، کان، آب، تال، گزر اور چاہ وغیرہ دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، مذکر بھی ہوتے ہیں اور مؤنث بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اردو زبان میں کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں طرح تلفظ کے اعتبار سے بولے جاتے ہیں، یعنی کسی علاقے میں وہ مذکر تو کسی دوسرے میں وہ مؤنث بولے جاتے ہیں، یعنی یہ الفاظ اگر ایک جگہ مذکر بولے جاتے ہیں تو دوسری جگہ مؤنث۔ ایسے اسم کو اسم مشترک یعنی کامن جینڈر کہا جاتا ہے، جیسے املا، طرز، نقاب، درود، فاتحہ، بلبل، یہ بھی بلبل ایک دفعہ آ چکا ہے، یہ مذکر ہے مؤنث، یا مذکر اور مؤنث دونوں ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ دونوں ہیں۔ ایجاد، آگوش، جانور، داروغہ، دشمن، سائنس، فکر، قمیص، کھلاڑی، گیند، مقام، میزبان، مہمان، میزبان، نقاب اور یتیم۔ اس میں جاندار اور بے جان کچھ الفاظ اس میں جاندار بھی ہیں جو ایک جگہ مذکر تو دوسری جگہ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ اگلا قاعدہ ہے، کچھ بے جان اسما، کچھ بے جان اسم جو مذکر ہی بولے جاتے ہیں، جیسے ٹکٹ، قلم، مزاج، مرض، درد، دن،
لیمپ، وزن، کاغذ اور آسمان وغیرہ، ان کے آخر میں الف یا ہا نہیں ہے، پھر بھی کیا بولے جاتے ہیں؟ مذکر ہی بولے جاتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔